السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عرب اور عجم میں رہنے والوں، اس وقت سورہ فیل کا ترجمہ اور مختصر واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ دوستو، قرآن حکیم کی 105 نمبر سورہ فیل مکی ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ ان آیات سے پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بے حرمتی کرنے والوں کو عذاب اور سزا سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں انسان عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سنیے ہاتھی والوں کا واقعہ، ان پر کس طرح عذاب آیا، اور آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ملک یمن پر مشرک لوگوں کا قبضہ تھا۔ ایک بادشاہ نے اس زمانے کے اہل حق نصارہ پر ظلم کیا، ایک خندق کھدوا کر اس میں آگ جلائی اور نصرانیوں کو آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا۔ 2 آدمی بچ گئے تھے۔ انہوں نے ملک شام کے بادشاہ کے پاس جا کر یہ واقعہ ذکر کیا۔ اس بادشاہ نے حبشہ کے نصرانی بادشاہ سے کہا، تم ظلم کا بدلہ لو، تمہارا ملک یمن سے قریب ہے۔ لہذا اس بادشاہ نے اپنے 2 عیسائی آدمیوں عباد اور ابرہہ کی قیادت میں یمن پر حملہ کرا دیا اور یمن کا بادشاہ مر گیا۔ پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، لیکن ابرہہ غالب رہا، اس لیے یمن کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے یمن کی راجدھانی صنعا میں ایک کنیسہ بنوایا۔ مقصد تھا کہ یمن کے لوگ مکہ کعبہ کی جگہ اس کنیسہ میں جائیں، اور اعلان بھی کرا دیا کہ کوئی کعبہ کی طرف نہ جائے بلکہ اسی کنیسہ میں عبادت کرے اور اس کا حج کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی تھی، لیکن دین ابراہیم سے محبت اور کعبے کی عظمت کی وجہ سے عدنان، قحطان اور قریش کے قبائل میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کسی نے رات کے وقت کنیسہ کو گندگی سے آلودہ کر دیا، یا پھر کسی مسافر نے کنیسہ کے قریب اپنی ضرورت سے آگ جلائی اور وہ کنیسہ کو بھی لگ گئی۔ اس بات پر ابرہہ نے قسم کھا لی کہ اب میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور کعبہ پر حملہ کر دوں گا۔ اس کے لیے ابرہہ نے اپنے بادشاہ نجاشی سے کہا۔ نجاشی نے اپنا خاص ہاتھی محمود بھی بھیج دیا۔ 8 ہاتھی اور بھی تھے، کل 10 یا 12 ہاتھی تھے، اور 60,000 کی فوج تیار کی۔ عرب میں جب یہ خبر پہنچی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ذو نفر نامی شخص کے ساتھ مل کر مقابلہ بھی کیا، لیکن اہل عرب کامیاب نہ ہوئے۔ آگے دوسرے سردار نفیل کو بھی شکست ہو گئی۔ پھر طائف کے قریب قبیلے ثقیف سے بھی مصالحت ہو گئی۔ آگے ایک مقام پر قریش کے اونٹ چل رہے تھے۔
ابرہہ نے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا جس میں 200 اونٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ دادا عبد المطلب کے پاس جب قافلے کا سفیر حناطہ پہنچا تو دادا نے جواب دیا، یہ اللہ کا گھر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اگر تم اللہ سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہو تو جو چاہو کرو۔ اور ابرہہ سے ملاقات کے وقت یہ بھی کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو، اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ بولا، آج اللہ بھی ہمارے ہاتھ سے کعبہ کو نہ بچا سکے گا، استغفر اللہ۔ بعض سرداروں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ہم 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج دیتے رہیں گے، کعبہ پر حملہ نہ کرو، لیکن ابرہہ نہ مانا۔ پھر دادا عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر دعا مانگی، اس لشکر کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں، اے اللہ مدد فرما۔ ادھر ابرہہ نے محمود ہاتھی کو کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے اٹھانا چاہا تو وہ بیٹھا ہی رہا۔ تینوں سمت چلنے کے لیے تیار تھا لیکن مکہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ کی قدرت کے دوسری طرف دریا کے کچھ پرندوں کی قطاریں آئیں، دوسری طرف سے ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چوچ میں 2 پنجوں میں۔ ایک کنکری ابرہہ کے لشکر پر گری، جس پر گری سوراخ کرتی ہوئی زمین میں گھس گئی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی بھاگے، ایک مر بھی گیا۔ لوگ مختلف جگہ بھاگے اور راستے میں ایک کر کے مر گئے۔ ابرہہ کا بدن گل سڑ کر گرنے لگا، صنعاء تک پہنچ کر وہ بھی مر گیا۔ محمود ہاتھی کے ساتھ 2 لوگ رہ گئے تھے جو اندھے اپاہج ہو گئے، آخر میں بھیک مانگتے تھے، پھر وہ بھی مر گئے۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے محرم الحرام میں پیش آیا۔ اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔